ہمیں روز کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ ہم جس مصروف زندگی کے دور میں آ گئے ہیں، جہاں وقت دوڑ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے کام ختم نہیں ہوتے۔ ہر بڑھتے دن کا سورج پچھلے ادھورے کام کی تھکن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اور آپ کے قدم جیسے وہیں کے وہیں رکے ہیں۔ آپ اس دنیا کی تیزی سے آتے چاروں طرف بنے ایک بھنور میں کھڑے ہیں اور ایسے وقت میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن کو وقت کیسے دیں۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقت ایسے ہی تیزی سے گزرے گا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے گا۔ تبھی تو اس نے 1400 سال پہلے ہی ہمارے اس مسئلے کا حل دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا تھا۔ پتہ ہے ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم قرآن کو ان حالات میں کیسے وقت دیں اور اپنی باقی زندگی کو بھی ترتیب میں لا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ ہے یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ ہمیں ہماری ایک غلطی بتا رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب بھی ہمیں قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ہم خود کو کبھی کوشش کرتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر تدبیر کرنے کی، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں پورا قرآن سمجھ آ جائے، لیکن ہم اس کوشش میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ہم 2 دن میں ہی تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے باقی کاموں کا بیلنس بھی جوش میں آ کے قرآن سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں قرآن کا سارا ان 4 دن میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، تو ابھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی حرمت یہی ہے کہ اسے سکون سے بیٹھ کے پڑھا جائے، لیکن پتہ ہے آپ غلط ہیں۔ قرآن سکون کے اوقات میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ وقت جس کی آپ اپنی زندگی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد اسٹارٹ کروں گا، شادی کے بعد وغیرہ وغیرہ، تو لکھوا لیں۔ آگے کی زندگی اس سے بھی زیادہ تیزی اور مصروفیات والی ہونی ہے۔ تو بتائیں آپ آگے کیسے قرآن کو تھامیں گے؟ آپ کو اس سے زیادہ مشکل ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے ایک سیکرٹ میسج چھپا ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جلدی اور تیزی سے تمہارے اعمال بہترین نہیں بنیں گے، بلکہ شائستگی سے کام کرنے سے بنیں گے، کیونکہ ایک حرف پر ہی اللہ 10 نیکیوں سے نواز رہا ہے ہمیں۔ کوئی تو حکمت ہوگی نا؟ وہ حکمت یہی ہے کہ قرآن ایک وقت میں اور جلدی میں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، تبھی تو اللہ نے بھی اسے 22 یا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا۔ قرآن سیکھنے کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جلد بازی والی فطرت کو جانتے ہیں، تبھی تو وہ ہمیں پہلے ہی ریوارڈ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک حرف کے بدلے میں ہی 10 نیکیاں مل جائیں گی، تو کیا کریں؟ ایک اور حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تیرا رب نہایت رحم والا ہے۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو
تو اس کے لیے ایک نیکی تو لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے 10 سے 7 گنا تک بلکہ کئی گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہلاک ہوگا جس نے ہلاک ہی ہونا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلدی کی ضرورت ہے، بلکہ جو ایک چھوٹی سی نیکی آپ کر رہے ہیں اسی کو اتنا خوبصورت بنا لیں کہ اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا ہو جائے۔ جلد بازی والی، ناشائستگی والی ڈھیر ساری نیکیوں پر 10 گنا ثواب لینے سے بہتر نہیں ہے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے 700 گنا والا اجر لے لیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا، آہستہ آہستہ اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام بھی قرآن کی ایک سورت اور سمجھنے سے اسے حفظ کرنے میں کافی زیادہ دن لگایا کرتے تھے، تو آپ کیوں جلد بازی بن رہے ہیں؟ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہر روز قرآن کی صرف ایک آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تدبر کریں اور صرف 10-15 منٹ اس کو سمجھنے پر لگائیں اور اپنے مصروف کاموں میں بھی اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو کیا اللہ کو آپ کی یہ کوشش پسند نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گی۔